نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 ذی القعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے والد نے مجھ کو تورات سے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ اس پر عمل کرنا، اور اپنی تمام مذہبی کتابوں پر مہر لگا کر مجھ سے قسم لی تھی کہ مہر کو کبھی نہ توڑنا۔ لہٰذا میں اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عمل کرتا رہا، مگر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے والد نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے، مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مہر توڑ کر کتابیں پڑھیں تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اوصاف نظر آئے۔ اس وقت مجھ پر اصل حقیقت واضح ہوئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ دل کا نظام۔ اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں دل بنایا جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور اپنا کام بغیر کسی تھکاوٹ کے کرتا رہتا ہے، جس سے جسم کے تمام حصوں میں خون اور زندگی کے لیے ضروری اجزاء پہنچتے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں یا اور کسی کام میں مشغول ہوں، یہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ تھک کر رک جائے اور اپنا کام بند کر دے تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہر وقت اسے اپنے کام میں مشغول اور دھڑکتا ہوا رکھتی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ سعی کو طواف کے بعد کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے تو اس کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ فائدہ: صفا اور مروہ کی سعی کو طواف کے بعد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنین یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہونے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو یہ ہر چیز تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ سونے چاندی کے برتن کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے مقابلے میں جنت کی معمولی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی اتنی تھوڑی سی جگہ اور وہاں کا چھوٹا سا مکان بھی جہاں مسافر ٹھہرتا ہے اس پوری دنیا اور یہاں کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ ایک احتیاطی تدبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ فائدہ: اصل تو یہی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسری کی طرف نہیں پھیلتی ہے، البتہ بطور سبب کے کسی کو مریض کے ساتھ رہنے، میل جول اور سانس کی بدبو کی وجہ سے مرض لاحق نہ ہو جائے، اسے یہ حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم اللہ ہی کا ہے،
اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔